سوتن ڈرامہ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں اماریہ امار سے کسی نہ کسی طرح پیسے ہتھیانا چاہتی ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب اس لیے وہ ایک پلان تیار کر لیتی ہے کہ وہ امار سے کس طرح رقم نکلوائے گی تاکہ وہ ساری کی ساری رقم لے کے یہاں سے فرار ہو سکے۔ اسی لیے اسی پلان کے تحت وہ اپنے دوست کو فون کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے یہ کام کر دیا تو پھر رقم میں تمہیں بھی آدھی دوں گی، جس پر وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ اب امار جب اسے بار بار کال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فون مسلسل بزی جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ماریا سے گھر آ کر پوچھتا ہے کہ تمہارا فون مسلسل بزی جا رہا تھا، جس پر ماریا اسے کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو بات نہیں تھی، میں اپنی دوست کو کال کر رہی تھی کہ میرا فون ہینگ ہو گیا، جس پر امار اسے کہتا ہے کہ کال کرتے ہوئے فون کیسے ہینگ ہو سکتا ہے، یہ کس طرح کا بہانہ ہے۔ اب ماریا اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ آخر تم مجھ پہ شک کر رہے ہو بجائے اس کے کہ تمہیں میرے لیے رقم ارینج کرنی چاہیے، جس پر امار اسے کہہ دیتا ہے کہ کیوں، کیا مطلب ہے، تمہاری دوست میں رقم دینے کا جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اب تمہیں رقم نہیں دے رہی، جس پر ماریا اسے کہتی ہے کہ رقم تو وہ مجھے دے گی لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، اس لیے تھوڑی رقم دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، باقی تم ارینج کر لو۔ ماریا اسے کہتا ہے کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ساری کی ساری پراپرٹی بابا کے پاس ہے، میں تمہیں کیسے اتنی بڑی رقم ایک ہی دن میں لا کر دے سکتا ہوں۔ لیکن ماریا کسی بھی طرح اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ امار نے تو رقم دینی نہیں اور آزاد کے پاس بہت دولت ہے، اسی لیے وہ اپنے دوست بوبی کو اس بات پر راضی کر لیتی ہے اور وہ ان کے گھر ڈکیتی کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب وہ بھی ساتھ ہی ایکٹنگ کرتی ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آ کر سیدھا پہلے سب کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ماریا کے بتائی ہوئی جگہ پر جا کر ساری کی سارے پیسے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آزاد اس بات پر بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر چوروں کو کیسے پتا کہ ہم نے پیسے کہاں رکھے تھے اور وہ کہاں سے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ضرور اس میں گھر کا کوئی بیتی موجود ہے۔ لیکن اب جب کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو ماریا بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتی، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماریا ہی ہاتھ صاف کر کر چلی گئی ہے۔ آزاد اب امار کو بہت بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ لیا تم نے نتیجہ، تم اس لڑکی سے شادی کرنے چلے تھے، اب دیکھ لو کہاں کہ وہ چورنی نکلی، وہ سارا کچھ لوٹ کر لے گئی ہے اور کہاں ہے تمہاری محبت۔ اب امار کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے ماریا جیسی لڑکی پر بھروسہ کیا، اس لیے اب نوین سے معافی مانگتا ہے، نوین سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تمہاری محبت کو چھوڑ کر میں ایک شراب کے پیچھے بھاگ گیا تھا اور اس نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا۔ لیکن نوین اسے کہتی ہے کہ جس طرح تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، اس نے میں کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہیں آسانی سے معاف کر دوں گی۔ ادھر فائقہ کی عقل بھی اچھے سے ٹھکانے آ جاتی ہے کیونکہ وہی ماریا کی زیادہ تائید کرتی ہے۔ اب جب خالی ہاتھ رہ جاتی ہے تو اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ماریا کو اس گھر میں بہو بنا کر نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب سارا بھی امار سے کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ نوین بھابی جیسی ہو ہی نہیں سکتی، اب آپ ہی اس کی حمایت کرتے تھے، آپ دیکھ لیں نتیجہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اب آزاد امار سے کہتا ہے کہ تمہاری اس کم عقلی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، لیکن آئزہ سب کو حوصلہ دیتی ہے اور آئزہ کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، اگر ہم ان کا صحیح سے پتہ لگائیں گے تو ہمارے کھوئے ہوئے پیسے اور ہر چیز جو لے کر گئے وہ واپس مل جائے گی۔